یا ذل قوت المتین، یہ 5 کلمات ہیں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین و یا ذل قوت المتین۔ تو یہ 5 کلمات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لے کر جاتی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، یعنی آپ گئی تھیں اور کیا لے کر آئی ہیں؟ کہا کہ میں تو دنیا لینے کے لیے گئی تھی لیکن آخرت کا ذخیرہ لے کر آئی ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو یہ دن تمہارے لیے بہت بہتر ہے، پھر تو یہ دن تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر شکر کا پہلو عطا فرمائے۔ ہم میں بہت ناشکری رہتی ہے، کفران نعمت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اب ہمیں شکر کا پہلو سکھا دیں کہ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اور یہاں ایک میں دعا بھی آپ کو بتا دوں، بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں لیکن ہم وہ دعا نہیں پڑھتے جو ان نعمتوں پر اظہار تشکر ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ یہ 4 طرح کے کلمات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کے زوال ہونے سے میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی جو نعمتیں اے اللہ تو نے ہمیں عطا کی ہیں یہ قائم دائم رہیں، ان میں زوال نہ آئے۔ اے اللہ جو تو نے صحت اور عافیت عطا کی ہے یہ صحت عافیت قائم رہے۔ اللہ اکبر۔ وفجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ اچانک کسی حادثے سے مجھے محفوظ رکھنا، اچانک کسی ایمرجنسی سے مجھے بچانا، اور و جمیع سخطک، اے اللہ اپنی ہر قسم کی ناراضگی سے مجھے بچا لینا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی عظیم دعا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو یاد کرتے تھے، اور بعض گھروں میں یہ دعا لکھ کر بھی لگائی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ میں پیغام دے رہا ہوں گھر والوں کو بھی، یہ دعا ضرور پڑھتے رہیے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہرت عطا کی ہے۔ تو دعا فرماتے رہیے کہ اے اللہ یہ نعمتیں ہمارے پاس قائم رہیں، ایسا نہ ہو کوئی ایسی ایمرجنسی آئے کہ کوئی نعمت ہم سے چھن جائے۔ اے اللہ ایسے اچانک حادثے سے ہمیں بچانا۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ بہت اللہ کے انعامات ہیں اور احسانات ہیں ہمارے اوپر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دعا جو ہے وہ ہم پڑھا کریں۔ تو انشاءاللہ میں جو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک میں قول پڑھ رہا تھا ایک اللہ والے کا، کہ انہوں نے کہا کہ بڑھاپے میں ایک چیز میرے سمجھ میں آئی ہے، بڑھاپے میں ایک چیز میرے سمجھ میں آئی ہے۔ کیا؟ کہ بہت ساری چیزیں حکمت کی، علم کی، جو ہے ہم اس وجہ سے ان سے محروم رہے کہ ہم میں بڑائی تھی،
ہم میں عاجزی نہیں تھی، یعنی ہم کہتے تھے کہ ہم کیوں پوچھیں کسی سے، یا ہم کیوں کسی سے علم حاصل کریں، تو اس لیے بڑائی کو ہم پیچھے رکھیں اور ہم علم کے پیاسے بن جائیں، علم کے پیاسے بن جائیں۔ تو آئیے ہم اپنی ان باتوں کو جو ہے اس شعر پر ختم کرتے ہیں۔ ہر وقت ذکر و فکر میں مست رہوں، سرشار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، یا رب تیری محبت میں تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، فقط تجھ سے فریاد رہے، رہے یا رب تو میرا یار اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں مست رہوں، سرشار رہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے پھر ہم دوسرے پروگرام میں بڑھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ علامہ محمد اسماعیل۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب نصرت اور فتح کے دروازے کھلنے لگ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمانے لگ جائیں تو پھر کیا کریں؟ اور دیکھیں لوگوں کو کہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور دین میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، تو پھر آپ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، تک وہ بار بار لوٹنے والے ہیں اور رجوع کرنے والے ہیں۔ قابل تکریم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ ہم نے یہ مسنون دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اوقات کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں
کہ اگر سفر بھی کریں ہم تو کچھ دعائیں ہم لکھ کر جیب میں رکھ لیں. اسی طرح بچے بچیاں وہ بھی کوئی قرآنی آیات لکھ کر رکھ لیں تاکہ سفر کے دوران ہی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. آپ نے دیکھا ہے برطانیہ میں یہاں کے لوگ کس قدر مطالعے میں مصروف رہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں. اگر سیٹ نہ بھی ملے تو کھڑے ہو کر وہ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک بات ضرور بتاؤں گا اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے بچوں کو کہ وہ خیال رکھیں سڑک کراس کرتے وقت بالکل فون اپنا بند رکھیں. اکثر ہمارے بچے بچیاں جو ہے وہ میسج کرتے ہیں اور پھر انہیں دھیان نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی آگے آ رہا ہے یا ہم سڑک کراس کرنے والے ہیں، تو وہ اس قدر اس میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ حادثات کا خطرہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں کا استعمال سفر میں بہت کم کریں، ضرورت کے تحت کریں. اور اسی طرح اگر آپ صحیح بیٹھے ہیں اور کمفرٹیبل ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ دعائیں بھی یاد کریں. مثال کے طور پر لمبا سفر ہے آپ کا، ٹرین میں بیٹھے ہیں، پرسٹن جا رہے ہیں، مانچسٹر جا رہے ہیں، تو آپ کوئی کتاب لے لیں، قرآن پاک کا کوئی جز لے لیں اور تھوڑا تھوڑا آپ پڑھتے رہیں. تو یہاں جو میں نے آیہ مبارکہ صورت پڑھی ہے یہ نصر کی صورت ہے اور بڑی مشہور صورت ہے جس میں نصرت اور فتح جو ہے اس کی نوید ہے، اس کی خوشخبری ہے. اور جو اصل میرا ٹاپک ہے اس کے جو یہ ریلیٹڈ ہیں باتیں کہ جب آپ کو نصرت اور فتح ملے تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. آج دیکھیں کتنی ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں پھر بھی ہماری غفلت ہے. آئیے تھوڑا سا ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھائی ہمیں ای میلز کرتے ہیں یا کالز کرتے ہیں یا کوئی ہماری بہن جو ہے کوئی دعا ہم سے پوچھتی ہے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں انشاءاللہ ہم وہ دعا انہیں بتا دیں. کوئی ان کی پرابلم ہے تو وہ اس کا ہم حل بتا دیں انشاءاللہ. کیونکہ ان مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے اور یہ جو ہمارا دین ہے وہ ہے ہی خیر خواہی کا نام. الدین النصیحہ، دین جو ہے یہ ہے ہی خیر خواہی کا نام. تو انشاءاللہ ہم مل جل کر اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور چلا بھی رہے ہیں. تو آئیے میں آج آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہیں کہ جیسا کہ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اسی طرح ہم اپنے بچوں کی بھی فکر کریں. دیکھیے جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے سکول میں ہم انہیں داخل کریں اور خدا نخواستہ اگر بیمار پڑ جائیں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی اچھے مستند حکیم کے پاس لے جائیں، اور اسی طرح ان کا لباس جو ہے ہم اچھا بناتے ہیں، ان کا رہن سہن اچھا بناتے ہیں. لیکن یہ کتنی کمزوری ہے ہماری، یہ کتنی ہماری غفلت ہے کہ ہم ان کی آخرت کا فکر نہیں کرتے کہ یہ بچے جو ہیں یہ جب جوان ہوں گے اگر ان کی بنیاد صحیح نہ بنی تو یہ معاشرے کے لیے بھی وبال بنیں گے
اور اولاد کے لیے بھی وبال بنیں گے۔ تو اس لیے جہاں ہم اپنی فکر کرتے ہیں وہاں ہم کوشش کریں کہ ان اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ آج یہ ایک سوال ہے کہ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، ماں باپ میں محبت نہیں ہے، اولاد کی والدین کے ساتھ محبت نہیں ہے، والدین کی اولاد سے محبت نہیں ہے، ایسی افراتفری ہے اور ایسی مادی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہے کہ یہ ایسے مقدس رشتے جو ہیں ان میں بھی گیپ آ رہا ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس گیپ کو دور کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ بچوں میں محبت پیدا ہو جائے، اولاد میں محبت پیدا ہو جائے ماں باپ کی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہر بیماری کا علاج ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہر بیماری کا علاج ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یقیناً جو ہے وہ ان سے راحت ملے گی۔ تو آئیے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی